السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ناظرین ذی وقار، آج کی مجلس میں رمضان اور روزے کے حوالے سے زبان کی لغزشیں، اس کا خاموش رہنا روزے کے لیے کتنا ضروری۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی، یہ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر 30واں پارہ سورۃ بلد کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، میں نے ایک زبان اور دو ہونٹ بنائے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ انسان کے کیا کیا کام آتی ہے، اس کا کچھ حصہ یہ ایک مصر کے بہت بڑے اسکالر تھے ڈاکٹر محمود فلکی۔ انہوں نے قرآن اور سائنس کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ یہ زبان کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ زبان کا ایک حصہ چکھنے کے کام آتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے اس حصے پہ کوئی چیز لگائے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ پھیکی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، جو بھی ہے۔ اور ایک حصہ یہ وہ ہے جو انسان کھاتا ہے، اسے چباتا ہے، تو یہ زبان اس نوالے کو لپیٹ کے انسان کے گلے کے اس حصے میں پھینکتی ہے جو سانس کی نالی سے الگ ہو کے معدے کی طرف جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وقت ایک چھوٹا سا ذرہ بھی جو سانس کی نالی کی طرف چلا جائے تو انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ یہ زبان انسان کو اس معاملے میں بچاتی ہے۔ خدا نخواستہ بعض اوقات ہوتا ہے کسی انسان کو فالج ہو جاتا ہے زبان کا، تو پھر اس کے لیے اپنے حلق سے کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور زبان کی سب سے عظیم بات یہ ہے کہ یہ الفاظ کو بنا کے باہر نکالتی ہے۔ ہم حلق سے صرف ہا ہو آ نکلتی ہے، زبان ان کو کلمات جو ذہن اسے کہتا ہے، جو دماغ اسے فیڈ کرتا ہے، یہ ان کو لفظوں کی شکل بنا کے باہر نکالتی ہے۔ اگر یہ زبان اچھا بولے تو یہ زبان خیر کا سبب ہے۔ اگر یہ زبان غلط ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے یہی زبان وبال بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے نا، اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ایک التجا کرتے ہیں زبان حال کے ساتھ کہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا۔ تم درست رہی تو پورا جسم درست رہے گا، اگر تم غلط کیا تو پٹائی لوگ زبان کو نہیں کرتے، جسم کو کرتے ہیں۔
تو کہا تمہاری غلطی پہ مار ہمیں پڑے گی۔ تو آج کی مجلس میں جو عرض کرنا ہے کہ زبان اور اس کے معاملات روزے کے ساتھ کیا ہیں۔ زبان کی سچائی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے، اور زبان سے نکلا ہوا جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہو، سچ تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گا، نیکی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر جھوٹ بولو گے تو یہ گناہ کی طرف لے جائے گا، اور گناہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، العیاذ باللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش، اس بہت بڑی نعمت کے متعلق ہمیں ایک نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، 6018 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے بہت بڑی بات کر کے اب اصل بات کی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اب بحیثیت مسلمان ہم سب اس بات کے دعوے دار ہیں، ہم اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو کہا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے تو اپنی زبان سے اچھی بات نکالو یا خاموش ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے بولنے کے لیے تمہیں ایک زبان دی ہے، اس کو روکنے کے لیے 2 ہونٹ دیے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اگر تو یہ اچھا بولتی ہے تو بولنے دو، اگر یہ اچھا نہیں بولتی تو اپنے دونوں ہونٹوں سے اسے روک لو کہ اللہ انہیں پاک کر دے۔ اللہم طہر اعیننا من الخیانہ والسنتنا من الکذب وقلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَا، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ اب ایک امتی، ایک آپ کے غلام ہونے کی حیثیت سے میرا اس بات پہ دعویٰ ہے کہ یہ 5 کام رسول اللہ سے متوقع ہی نہیں ہے، نہ آنکھوں کی خیانت، نہ زبان کا جھوٹ۔ اللہ نے آپ کی صداقت کی گواہی دی ہے، اللہ نے گواہی دی ہے کہ آپ سچے ہیں، اور آپ کے دل میں نفاق تو دور دور تک سوچ بھی نہیں سکتا، اور آپ کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہی، یار ریاکاری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہماری آنکھ خیانت کرتی ہے، ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا، حکماً فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اہل ایمان اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سچی اور پختہ بات کرو، سیدھی بات کرو۔ اگر ایسا کرو گے اللہ کیا دیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، اس سچائی کی وجہ سے، اس صحیح اور کھری بات کی وجہ سے اللہ سارے معاملات سدھارے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ اور جو اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اسے بہت بڑی کامیابی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں روزے کے ساتھ زبان کے تعلق۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے 1903۔ نبی کریم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، بدتمیزی کرنا، گالی گلوچ کرنا، اس سے باز نہیں آتا، اور روزہ رکھنے کے باوجود ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا، پھر فرمایا فلیس للہ حاجۃ، پھر اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ خام خواہ سارے دن کی بھوک کو برداشت کرنا، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کی زبان کنٹرول نہیں ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اگر اس کی زبان سے گالی، جھوٹ، غیبت، بدتمیزی اور یہ سب کچھ نکلتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے، پھر اس کی بھوک اور پیاس اس کی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح بد زبانی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کہا ایک ڈھال وہ ہوتی ہے جو جنگ کے اندر انسان کے حفاظت کرتی ہے، اسے دوسرے کے ہتھیار سے بچاتی ہے، اور روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتا ہے۔ الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کا ایک ڈھال ہے کہ اس سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ کہ پھر آپ نے فرمایا روزے دار کو نہ تو فحش باتیں کرنی چاہیے اور نہ جہالت کی باتیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑ پڑے اور گالی بھی دے، اس کا جواب صرف یہی ہونا چاہیے انی صائم انی صائم، میں روزے دار ہوں، تیری گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، تیری بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دوں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان، خصوصاً ہم جس خطے میں رہتے ہیں پاکستان میں، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا، گالی گلوچ، کچھ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی روڈ پہ جاتے ہوئے موٹر سائیکل ایک دوسرے سے ٹچ ہو جائے، گاڑی ٹچ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو ہم فوراً لڑائی پہ اتر آتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ڈھال کو مت توڑو، جو تمہارے لیے جہنم سے آزادی اور اس سے بچاؤ کا سبب ہے، اپنی زبان کے کلمات کے ساتھ اس ڈھال کو مت توڑو، بلکہ اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کا جواب نہیں دینا۔ کہا انی صائم انی صائم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی، یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے 3479۔ آپ نے فرمایا ان الصیام لیس من الاکل والشرب فقط، روزہ جو ہے یہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، یہ لغو باتوں سے، بےہودگی سے، بے حیائی چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ فَإِنْ صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے یا تم سے کوئی بری بات کرتا ہے تو اس کا جواب اسی طرح نہیں دینا، بلکہ اسے کیا کہنا ہے؟ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کل ہم روزے رکھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ یہ توفیق بخش دیتا ہے۔ تو اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں تو پھر اس روزے کو برباد ہونے سے بچائیے۔ اس کی بربادی زبان کے غلط کلمات کی وجہ سے ہے، اس کی بربادی جھوٹ سے ہے، اس کی بربادی غیبت سے ہے، اس کی بربادی گالی گلوچ سے ہے، اس کی بربادی کسی کا تمسخر اڑانے سے ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم نے فرمایا 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں جس کی ضمانت رسول اللہ نے مانگی وہ کیا تھی؟ کہا جو 2 ہونٹوں کے درمیان یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دو کہ یہ غلط نہیں کرے گی، کسی کا دل نہیں دکھائے گی، کسی کو گالی نہیں دے گی، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی۔ اب دیکھیں خلق جو ہے اتنی عظیم چیز ہے، اچھا اخلاق، اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود گواہی دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جیسا خلق دنیا میں کسی کا نہیں، سب سے عظیم خلق آپ کا ہے۔ اور ہمیں حکم دیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہیں اپنی زندگی میں اگر نمونہ بننا ہے کسی کا تو وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم نے فرمایا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ بظاہر تو 2 باتیں ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں، یا برباد کر دیتی ہیں یا سنوار دیتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز آپ نے فرمایا جو تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت مجھے دے دو، اور دوسرا فرمایا جو 2 رانوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری شرمگاہ، وہ مرد ہے یا عورت، جو ان 2 چیزوں کی اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنی شرمگاہ کو کنٹرول کر لیتا ہے، نبی کریم نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج انسان ان دونوں معاملوں میں کوتاہی کا شکار ہے۔ حد تو یہ روزہ رکھا ہوتا ہے، کاروبار میں جھوٹ، حتیٰ کہ علماء دروس دیتے ہوئے غلط بیانی کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں رسول اللہ کی یہ دعا ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہم طہر اعیننا من الخیانہ والسنتنا من الکذب وقلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حضرت معاذ بن جبل نے ایک دفعہ پوچھا، بہت خوبصورت بہت پیارے صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو میرے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے اور جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ تم نے بہت بڑا سوال کر دیا، لیکن یہ اس کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتلائے، نفلی روزے رکھنے کی تلقین فرمائی، نفلی صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی، رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں قیام رکوع یعنی تہجد پڑھنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر فرمایا اسلام کی کوہان، اس کی بلندی جو ہے یہ جہاد ہے، اسلام کا دین اور اس کا ستون نماز ہے، دخول جنت کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے تمام بڑے اعمال بتلانے کے بعد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں جس کے کرنے سے تمام اعمال آسان ہو جائیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھ لو، تمہارے لیے نماز، روزہ، معاملات، زندگی کے ساری چیزیں آسان اللہ کر دے گا اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کرتے ہیں، کیا ان باتوں پہ بھی ہماری پکڑ ہو جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ
وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ۔ اے معاذ تیری ماں تمہیں گم پائے، لوگوں کو ان کی زبانوں کی باتوں کی وجہ سے چہروں اور نتھوں سے پکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر انسان کو ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی وارننگ ہے۔ سورۃ قاف ہے 26واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے، اللہ کا فرشتہ فوری طور پہ اسے کیچ کر کے لکھ لیتا ہے، اور وہ سب باتیں جو ہم روزمرہ معمولات میں کرتے ہیں ان میں اچھی ہیں یا بری اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی۔ آج موبائل، فلاپی اور اس طرح کا زمانہ ہے، اور انسان کی بہت سی باتیں جو انسان کرتا ہے بعد میں اگر کوئی انسان سنا دیتا ہے یا اس کی ویڈیو دکھا دیتا ہے تو اس کے لیے شرمندگی کا سبب بنتا ہے، اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خصوصاً رمضان میں اس بات کی مشق کر لینی چاہیے کہ ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ روزے کے لیے ہی کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ یہ عادت بن جائے گی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وزن والی کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ اللہ کے ترازو میں اس سے بوجھل چیز کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے بدتمیز انسان اچھا نہیں، جھوٹا انسان اچھا نہیں، مکر کرنے والا انسان اچھا نہیں، اچھا وہ ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان کو جھوٹ سے بچائے تاکہ ہمارے روزے، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ رمضان